سورۃ المؤمن مکی صورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 40 ہے، اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 60 ہے، 60۔ اس میں 85 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اس میں 2 آیتیں مدنی ہیں، اور ان 2 آیتوں کے علاوہ پوری سورت مکی ہے۔ یہ 2 آیتیں وہ ہیں جو الذین یجادلون فی آیات اللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے۔ غافر کے معنی بخشنے والا، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کی تیسری آیت میں غافر الذنب یہ لفظ آیا ہے، اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام غافر ہے۔ اسے سورہ مومن بھی کہتے ہیں، چونکہ اس میں بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک میں فرعون کے دربار میں ایک بندہ مومن تھا، جو تھا فرعونی قوم سے لیکن مومن تھا، رجل مومن۔ اس سورہ مبارکہ میں اس رجل مومن کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مومن بھی ہے۔ اس میں 1199 کلمات ہیں، 4960 حروف ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 3 آیات کی اگر تلاوت کی جائے اس طرح کہ صبح و شام آیت الکرسی پڑھنے کے بعد ان 3 آیتوں کی تلاوت کی جائے، پہلے آیت الکرسی پڑھی جائے اور پھر بسم اللہ شریف کے ساتھ ان 3 آیتوں کی تلاوت کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالی پورے دن میں آفات و بلیات سے محفوظ فرماتا ہے۔ باہر شریعت مسجد سے آپ برکات الوظیفۃ الکریمہ حاصل کر لیں کتاب، اس میں یہ قرآن پاک کی آیات اور آیت الکرسی ایک ساتھ لکھی ہے اور اس کی فضیلت بھی لکھی ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں اور بہت ساری پیاری پیاری دعائیں ہیں۔ اگر صبح و شام ہم ان دعاؤں کا معمول بنانے تو بے شمار انشاءاللہ برکتوں سے مالا مال ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ حامیم، حروف مقطعات جن کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب اتارنا ہے اللہ کی طرف سے جو عزت والا، علم والا۔ اللہ جو عزیز ہے، عزت والا ہے، علیم ہے، علم والا ہے، اس نے یہ کتاب نازل فرمائی، اس نے یہ قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ غافر الذنب، گناہ بخشنے والا، وقابل التوب، اور توبہ قبول کرنے والا، یعنی ایمانداروں کی توبہ قبول کرنے والا، ایمان والوں کے گناہ بخشنے والا۔ وقابل التوب، اور توبہ قبول کرنے والا۔ شدید العقاب، سخت عذاب کرنے والا، یعنی کافروں پر سخت عذاب کرنے والا۔ ذی الطول، بڑے انعام والا، یعنی عارفوں پر جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں ان پر بڑے انعام والا ہے، بڑی نعمتیں نازل فرمانے والا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الیہ المصیر، اسی کی طرف پھرنا ہے، یعنی بندوں کو آخرت میں اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں جھگڑا نہیں کرتے، الا الذین کفروا، مگر کافر، یعنی اللہ کی آیتوں میں جھگڑا صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ یعنی قرآن پاک میں جھگڑا کرنا کافر کے سوا
مومن کا کام نہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔ جھگڑے اور جدال سے مراد اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں طعن کرنا، تانے دینا اور تکذیب و انکار کے ساتھ پیش آنا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، اسے جھٹلانا، یہ مراد ہے۔ باقی قرآن مجید فقان حمید کی آیات میں جو بحث کی جائے اور بحث کا مقصد یہ ہو کہ حل مشکلات ہوں، مشکل باتیں حل ہوں، کشف ہو، راز کھل جائیں، مقصد یہ ہو کہ علمی اور اصولی بحثیں ہوں، تو یہ جھگڑا کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ تو عظیم عبادت ہے۔ کفار کا جھگڑا کرنا آیات میں یہ تھا کہ وہ کبھی قرآن پاک کو سحر کہتے، جادو کہتے، کبھی شعر کہتے، کبھی کہانت کہتے، کبھی داستان کہتے۔ فلا یغرر کا تقلبہم فی البلاد، تو اے سننے والے تجھے دھوکہ نہ دے ان کافروں کا شہروں میں عیش و عشرت کرتے ہوئے پھرنا، یعنی کافروں کا صحت و سلامتی کے ساتھ ملک تجارتیں کرتے پھرنا، نفع پانا، فائدہ اٹھانا تمہارے لیے تردد کا باعث نہ ہو، تمہیں کوئی شک نہ گزرے کہ یہ کفر جیسا اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد بھی عذاب سے محفوظ کیسے ہیں، عذاب سے امن میں کیسے رہے۔ تو تم پریشان نہ ہو، کیونکہ ان کا انجام کار خواری، ذلت اور عذاب ہے۔ پہلی امتوں میں بھی ایسے حالات گزر چکے ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح، اور ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا، والاحزاب من بعدہم، اور ان کے بعد کے گروہوں نے جھٹلایا، یعنی قوم عاد نے، سمود نے، قوم لوط وغیرہ نے جھٹلایا۔ وہمت کل امت برسولہم لیأخذوہ، اور ہر امت نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے رسول کو پکڑ لیں، یعنی تمام کافروں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے رسول کو قتل کر دیں، شہید کر دیں، ہلاک کر دیں۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور باطل کے ساتھ جھگڑے، یعنی باطل کے ذریعے انہوں نے انبیاء سے جھگڑا کیا۔ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ اس کے ذریعے حق کو ٹال دیں، جس حق کو انبیاء لائے ہیں اسے مٹا دیں، اس کے لیے انہوں نے باطل کے ساتھ جھگڑا کیا۔ فَأَخَذْتُهُمْ، تو میں نے انہیں پکڑا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر کیسا ہوا میرا عذاب، کیا ان میں سے کوئی اس عذاب سے بچ سکا؟ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یوں ہی تمہارے رب کی بات کافروں پر ثابت ہو چکی ہے، انہم اصحاب النار، کہ وہ جہنمی ہیں، الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش اٹھاتے ہیں، ومن حولہ، اور جو فرشتے اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش اٹھاتے ہیں، اس سے مراد حاملین عرش فرشتے ہیں، جو اصحاب قرب اور ملائکہ میں اشرف اور افضل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب میں جو بندے ہیں اور جو فرشتے ہیں، ان میں حاملین عرش فرشتے یہ اشرف بھی ہیں اور افضل بھی ہیں۔
ومن حولہ اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یعنی جو فرشتے کہ عرش کا طواف کرنے والے ہیں انہیں کروبی کہتے ہیں، اور یہ فرشتوں میں صاحب سیادت ہیں، یعنی یہ عظیم فرشتے ہیں۔ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور سبحان اللہ و بحمدہ کہتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی وحدانیت کی تصدیق کرتے ہیں۔ حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عرش اٹھانے والے فرشتے 8 ہیں، ان میں سے 4 کی تسبیح یہ ہے، سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک، اے اللہ تجھے پاکی ہے اور تیرے لیے حمد ہے، ساری خوبیاں تیرے لیے ہیں، تیرے لیے حمد ہے تیرے حلم پر، علم کے بعد، یعنی تو جاننے کے باوجود کرم فرماتا ہے، حلم فرماتا ہے، برداشت فرماتا ہے، عفو درگزر فرماتا ہے۔ اور 4 فرشتوں کی تسبیح یہ ہے، سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک، اے اللہ تیرے لیے پاکی ہے اور تیرے لیے حمد ہے، تمام خوبیاں قدرت کے بعد تیرے عفو پر، یعنی تو بدلہ لینے پر قادر ہے پھر بھی درگزر فرماتا ہے، اس پر ہم تیری حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور مسلمانوں کی مغفرت مانگتے ہیں، یعنی فرشتے جو عرش اٹھانے والے ہیں اور جو عرش کے ارد گرد فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور بارگاہ الہی میں اس طرح عرض کرتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب تیرے رحمت اور علم میں ہر چیز کی سمائی ہے، یعنی تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو وسیع ہے۔ دعا سے پہلے عرض ثنا سے معلوم ہوا کہ آداب دعا میں سے یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، پھر مراد عرض کی جائے، یعنی یہاں دعا کا جو انداز ہے اس میں پہلے اللہ تعالیٰ کی ثنا و تعریف بیان کی گئی، پھر دعا کی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، پھر مراد عرض کی جائے۔ فاغفر للذین تابوا، تو نے بخش دے جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور تیری راہ پر چلے، یعنی دین اسلام پر جو چلے انہیں تو بخش دے، وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے ہمارے رب اور انہیں بسنے کے باغوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ جنات عدن ایسے باغات جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، جن میں مسلمان ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ کے لیے بسنے کے باغات ہیں، التی وعدتہم، جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کو جو نیک ہوں ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں، یعنی جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا، ان کے باپ دادا، ان کی بیویاں، ان کی اولاد میں سے جو ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، انہیں بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ یہ فرشتے دعا کرتے ہیں، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی عزت و حکمت والا ہے۔
وقہم السیئات، اور انہیں گناہوں کی شامت سے بچا لے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جسے تو اس دن گناہوں کی شامت سے بچائے تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ سورۃ المومن کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔